أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھیں ہمیشہ. سامنے ڈسپلے پہ یہ جو آپ کو کتاب نظر آ رہی ہے یہ سعودی عرب کی ریاض یونیورسٹی میں واقع معرفہ یونیورسٹی کا مذکرہ ہے مستویٰ اول کا، اور یہ ڈاکٹر خلیل الرحمن چشتی حفظہ اللہ کے لیکچرز ہیں، اور یہ مذکرہ بھی انہی لیکچرز پہ مشتمل ہے جو معرفہ میں پہلے سیمسٹر میں پڑھایا جاتا ہے، اور یہ خلیل الرحمن چشتی اس کے استاذ ہیں. تو اگر ہم دو لفظوں میں اس کتاب کا نام تجویز کریں تو اس علم کو علم الحدیث کہا جاتا ہے جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. علم جو ہے وہ جہالت کا اپوزٹ ہے. یہ وہ معلومات ہیں جن پر یقین ہو. تو علم کے ساتھ جب حدیث لگتا ہے تو مراد ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹیکسٹ جو ہم تک پہنچا ہے، جس میں آپ کا
قول آپ کا فعل اور آپ کی تقریر، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا کام جو آپ کے سامنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کیا، اس پہ آپ نے خاموشی اختیار کی، تو وہ بھی حدیث ہی شمار ہوا۔ تو وہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی ہو سکتا ہے، آپ کا فعل بھی ہو سکتا ہے، اور کسی صحابی کا فعل بھی ہو سکتا ہے، جسے سن کر یا دیکھ کر آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، جیسے حدیث تقریری ہے۔ تو اس طرح حدیث کی تین قسمیں ہیں۔ لغوی معنی اگر حدیث کا دیکھا جائے تو حدیث کا لغوی معنی ہوتا ہے بات کرنا اور گفتگو کرنا، اور اصطلاحی معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، تقریرات اور احوال کو حدیث کہتے ہیں۔ اور حدیث کی تین اقسام ہیں: قولی، اس کو قولی نہیں پڑھیں گے، قولی، فعلی، تقریری۔ قولی سے مراد وہ تمام تر روایات جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا، قولی حدیث کہلاتی ہے، جیسے قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کے جو الفاظ ہیں حدیث کے، وہ قولی حدیث کے ہیں۔ پھر اس کے بعد حدیث فعلی، ایسی روایات جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کا تذکرہ ہو، حدیث فعلی کہلاتی ہیں۔ جیسے کسی صحابی رسول نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فعل کا ذکر کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے کرتے ہوئے دیکھا، یہ ہم آپ کے ساتھ موجود تھے، ہم نے یہ کیا، تو ایسی احادیث جو ہیں وہ حدیث فعلی کی کیٹیگری میں آتی ہیں۔ اور حدیث تقریری، ایسی روایت جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا وہ عمل درج ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا ہو اور آپ نے اس سے منع نہ فرمایا ہو، حدیث تقریری کہلاتی ہے۔ تو جس طرح قرآن ہمارے لیے حجت ہے، اسی طرح حدیث بھی حجت ہے۔ اور یہ جو علم ہے، علم الحدیث، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اسٹڈی ہے۔ تو حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کا علم ہوتا ہے۔ اور علم حدیث میں حدیث کی جگہ سنت کا لفظ بھی بولا جا سکتا ہے۔ علم حدیث میں حدیث اور سنت دونوں کا ایک ہی معنی اور مفہوم ہے، دونوں ایک جگہ، ایک دوسرے کی جگہ بولے جا سکتے ہیں۔ اور علم حدیث میں سنت سے مراد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل اور تقریر ہے۔ لیکن علم فقہ میں، فقہ جو آپ پڑھ چکی ہیں، اس میں جب سنت کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد ایک غیر فرض عمل ہوتا ہے، جسے سنت موقدہ یا سنت غیر موقدہ کہا جاتا ہے۔ تو علم فقہ میں جب سنت بولا جائے تو مراد سنت موقدہ ہوگا یا سنت غیر موقدہ۔ سنت موقدہ وہ ہیں جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اختیار کی ہے، اور سنت غیر موقدہ وہ ہیں کہ جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اختیار نہیں کی، اکثر اور بیشتر ان کو ترک کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا حاصل کرنا ہمارے اوپر فرض قرار دیا ہے۔ طلب العلمی فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ علم دین کا سیکھنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ جو اسے نہیں سیکھتا وہ اسلامی فریضے سے غافل ہے، اور جس کے متعلق آخرت میں سوال کیا جائے گا۔ اور دنیا میں جہل کے جو نقصانات ہیں اس سے بھی واسطہ پڑے گا، وہ اپنی جگہ ہوں گے۔ روز قیامت ایک بندہ مومن اپنے قدم نہیں ہلا سکے گا جب تک وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے، اور اس میں جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ جوانی کے بارے میں ہوگا کہ جوانی کن کاموں میں گزاری، اور ہمیں ابھی سے اس کے جواب اپنے پاس سوچ کے رکھنے چاہیے کہ ہمارے پاس کیا جواب ہے۔ اور پھر اس کے بعد علم کے بارے میں سوال ہوگا کہ کیا دین کا علم حاصل کیا تھا، اور اگر حاصل کیا تھا تو پھر اس پہ عمل کتنا کیا تھا۔ یہ سوال ہر ایک انسان سے ہوگا، کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکتا، اپنے قدم نہیں ہلا سکے گا۔ اور دور حاضر میں علم دین کی اہمیت اور اس کی ضرورت اور بھی شدید ہو گئی ہے، اور اس بات کا حالات حاضرہ اور موجودہ
صورتحال سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جیسے اس وقت اہل اسلام کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے، فتنوں کا دور ہے، ہر جگہ ہزاروں قسم کے فتنے سر اٹھا چکے ہیں، اور موبائل فونز کا غلط استعمال بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ ہمارے سامنے آئے دن کئی ایسی احادیث، موضوع احادیث جو خود سے گھڑی ہوئی ہوتی ہیں اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے آگے پہنچا دیا جاتا ہے آپ کا کال یا فعل بنا کے، اور جو عام سادہ عوام ہیں وہ اسے آنکھیں بند کر کے قبول کر لیتے ہیں اور فارورڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے عصر حاضر کا۔ اور اسی طرح برائیوں اور بے حیائیوں کے عروج کا فتنہ ہے، اولاد کی بے راہ روی، دینی نافرمانی، عورتوں کی نافرمانی اور ناشکری، مال و دولت کی فراوانی کا فتنہ، کفر اور اہل کفر کا فتنہ، شرک اور بدعات، عیش پرستی، عیاشی کا فتنہ، پھر الحاد اور بے دینی کا فتنہ، یہ سب آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو ہم سب جو ہیں وہ کلمے پر تو ایمان رکھتے ہیں، جس کا ایک جز اللہ پر ایمان ہے اور دوسرا جز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے۔ تو ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کو تو ہم ایک الہ مانتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم کامل نہیں مانتے ہیں، یا ایمان تو ہم رکھتے ہیں لیکن رسول کا کیا معنی ہے، رسالت کا کیا مقصد ہے وہ نہیں جانتے، وہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ تو اگر ہم وہ نہیں مانیں گے یا نہیں جانیں گے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے تقاضے ہم پورے نہیں کر سکتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے وہ قیامت تک ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی بھی چیز یا کوئی نبی کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ مثلا آج اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ بھی آپ کی تعلیمات کو ہی فالو کریں گے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جس رسالت کا اقرار کیا ہے یا جس کو نبی مانا ہے تو اس کی یہ رسالت یا نبوت قیامت تک کے لیے ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آج اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آتے ہیں تو وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور آپ کی تعلیمات کے ہی پیروکار ہوں گے۔ قرآن جو ہے شروع سے آخر تک ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں ہی آگاہ کرتا ہے، اور قرآن ہم سے یہ بھی تقاضا کرتا ہے کہ اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہو تو اس پر ایمان لانے کے تقاضے کو اور اس کی حیثیت کو سمجھو۔ تو جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جس طرح اللہ کی ذات اپنی خدائی میں وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اپنی رسالت میں وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ عبادت میں وحدہ لا شریک ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسالت میں وحدہ لا شریک ہیں۔ اللہ کے مقابلے میں کوئی الہ نہیں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کوئی عالم نہیں، کوئی بڑے سے بڑا مفکر نہیں، کوئی بڑے سے بڑا فقیہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایسی چیزیں عطا کر دی تھیں کہ اس کے مقابلے میں کسی انسان کی وہ حیثیت ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ایک ورقہ تھا اور وہ اسے پڑھ رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ آ گئی کہ وہ ورقہ کس چیز کے بارے میں ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی خاموش ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی اس چیز کو محسوس کر لیا، اور حضرت عمر جب قریب آئے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب چہرہ دیکھا، وہ تورات کے کچھ صحیفے پڑھ رہے تھے، تو جب انہوں نے آپ کا چہرہ دیکھا تو فرمانے لگے رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد رسولا۔ کتنی سمجھداری کا انہوں نے مظاہرہ کیا کہ فوراً آپ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بڑے ہی خوبصورت کلمات ادا کیے۔ یہ ہم صبح شام کے اذکار میں بھی پڑھتے ہیں کہ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آج زندہ ہوتے تو ان کی نجات کا دار و مدار بھی میری ہی پیروی میں تھا۔
یعنی قرآن اور میں جب موجود ہیں تو اس چیز کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی اہمیت کہ جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین ماڈل اور نمونہ ہے۔ اگر ہم آپ کو فالو کریں گے تو اسی صورت میں ہماری زندگی سنور سکتی ہے اور آخرت بھی۔ تو رسالت کے معاملے میں آپ کی کوئی مثال نہیں ہے، کوئی آپ کا ہمسر نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، دور کے رشتہ داروں کے ساتھ، حتیٰ کہ دشمنوں کے ساتھ کوئی بھی اس پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ آپ کی یہ تمام معاملات اتنے پرفیکٹ ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سے ان کو نبوت ملی آخری سانس تک ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا۔ آپ اس بارے میں معصوم تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کی، آپ کو اپنی حفاظت میں رکھا، اور یہ آپ کی ایک بہت بڑی خوبی اور کوالٹی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روز قیامت جو مقام اور مرتبہ ملے گا وہ بھی سب انبیاء سے بڑھ کے ہوگا۔ سب سے بلند مقام اور مرتبہ آپ کو ملے گا، مقام محمود۔ اس سے بھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اور فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دین پہنچانے میں بھی کوئی کمی اور کوتاہی نہیں کی۔ انہوں نے براہ راست اس علم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لیا، پھر صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، تو پھر اسی طرح ایک چین بن گئی جس کو چین آف نریشن کہا جاتا ہے، سند بھی کہتے ہیں ہم اس کو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ ہم تک کس طرح سے پہنچیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال آج محفوظ ہیں، وہ سب ہم تک پہنچے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی بھی حفاظت کی ہے۔ تو لہٰذا ہمارے اوپر بھی لازم ہے کہ ہم اس سے یہ علم لیں جو صحیح بیان کرے، اور اس علم میں کوئی کمی کوتاہی نہ کرے۔ ورنہ بہت سے لوگوں نے یہ کوشش کی ہے ہر دور میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں اس میں منمانی تبدیلی کی ہے، کچھ جاہل اور کم علم قسم کے لوگوں نے، اور کئی موضوع احادیث بھی گھڑی ہیں، خود سے بنائی گئی یا ضعیف احادیث فضائل اعمال کے نام پہ، لیکن وہ سب الگ ہیں۔ ہمارے محدثین نے ایک کرائیٹیریا بنا دیا ہے کہ جس کے مطابق ان احادیث کو پرکھا اور جانچا جا سکتا ہے، تو وہ بھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے چھانٹ کے بالکل الگ کر دیا گیا ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم وہ طریقہ سیکھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم سیکھیں، تاکہ ہمارے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ اگر ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث آئے تو ہم اس کو جان سکیں اور پرکھ سکیں کہ آیا وہ صحیح ہے، درست ہے، قابل عمل، قابل حجت ہے، پھر اس کو ہم لیں اور پھر ہم اسے آگے پہنچائیں۔ تو آپ کی جو کتاب ہے حدیث کی، اس کا جو پہلا لیکچر ہے حدیث کی اہمیت پہ، اس کا فرسٹ پارٹ یہ آپ ڈاکٹر خلیل الرحمن چشتی کی ہی آواز میں سنیں، اور اس کو میں ابھی پلے کرتی ہوں، ساتھ میں آپ اپنی بک کو اوپن کر لیجئے۔ یہ 20 منٹس کا لیکچر ہے حدیث کی اہمیت پر۔ Yes, ma'am. And yet, so high, so high. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیز طلبہ اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلیل الرحمن چشتی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم آپ لوگوں کے لیے ایک کورس لے آئے ہیں، احکام الحدیث کا کورس۔
آپ جانتے ہیں کہ امام ابن حجر عسقلانی کی ایک مشہور کتاب ہے فقہ الحدیث پر، جس کا نام ہے بلوغ المرام فی ادلۃ الاحکام۔ اس کتاب سے 29 احادیث کا انتخاب کیا گیا ہے اس کورس کے لیے۔ تو ان 29 احادیث کو ہم چند لیکچروں میں، جو کل 29 لیکچر ہوں گے، ہم نے سمیٹا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ ابتدائی 3 لیکچر تمہیدی ہیں اور 26 لیکچر احادیث پر مشتمل احکام کے بارے میں ہوں گے۔ یہ ایک بہت ہی اہم کورس ہے، اس لیے آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریعی قانونی اہمیت کے بارے میں، کیونکہ یہ سارا کورس فقہ الحدیث سے متعلق ہے اور احادیث ہی کی تلاوت کی جائے گی، اس کا ترجمہ کیا جائے گا اور اس سے برآمد ہونے والے احکام بتائے جائیں گے۔ اس لیے طالب اور طالبہ کے ذہن میں باتوں کا محفوظ ہو جانا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، سورۃ الحجرات کی پہلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش قدمی مت کرو۔ لا تقدموا، اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور یہ کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے۔ تو یہ سورۃ الحجرات کی پہلی آیت ایک قانونی اور دستوری آیت ہے۔ یہ ہر ایمان لانے والے شخص کو خبردار کر رہی ہے کہ ایک مسلمان کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھ سکتا، پیش قدمی نہیں کر سکتا۔ ہمارا کوئی بھی قانون قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ ہمارا کوئی فیصلہ، عدالتی فیصلہ، ہمارے ادارے، ہماری حکومتیں، ہمارے حکمران، ہم اپنی ذاتی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں کوئی فیصلہ بھی اللہ اور رسول کے احکامات کے خلاف نہیں کر سکتی۔ یہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یہ چیخ چیخ کر ہمیں بتا رہی ہے بات کہ ہمارے لیے دستور عمل کیا ہے، ہمارے رویے اور ہمارے ایٹیٹیوڈز کیا ہونے چاہیے۔ اب آ جائیے سورۃ النساء کی چند آیات کی طرف۔ آیت نمبر 80 میں یہ بات کہی گئی، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو شخص بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، دراصل وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول ہیں، اس کے پیغامبر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والی ہر بات کی اطاعت بھی اللہ کی اطاعت سمجھی جائے گی۔ اسی طرح سورہ نساء ہی کی آیت نمبر 64 میں یہ بات بتائی گئی، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، نہیں بھیجا ہم نے کوئی بھی رسول الا یہ کہ اس کو اللہ کی اذن و اجازت سے مطابق بھیجا گیا۔ اب یہاں صرف آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ تمام رسولوں کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے جس رسول کو بھی بھیجا اس کو مطاع بنا کر بھیجا گیا، اس کو بھیجا اس لیے گیا کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ تو ہمارے ہاں اس دور میں ایک فرقہ ایسا پیدا ہو چکا ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہمارے لیے قرآن مجید کافی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہم التفات نہیں کریں گے، یا پھر وہ یہ کہتے ہیں ہر وہ حدیث جو
صحیح حدیث اگر وہ ہماری عقل کے مطابق ہو تو ہم اسے قبول کریں گے، اور اگر وہ ہماری عقل میں نہیں آئے گی تو ہم اس کا انکار کر دیں گے۔ اب یہ وہی لوگ ہیں جو قرآن مجید کی من مانی تفسیر کرنا چاہتے ہیں، من مانی تعویل کرنا چاہتے ہیں، اور صحیح احادیث کو ان کا صحیح مقام نہیں دینا چاہتے۔ گویا یہ وہ لوگ ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ جو بات قرآن کی حیثیت سے پیش کر رہے ہیں اس کو تو ہم قبول کریں گے، لیکن آپ یہ جو دوسری باتیں قرآن کی تفسیر میں یا اللہ کے رسول ہونے کی حیثیت سے پیش کر رہے ہیں، ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اب آ جائیے سورۃ النساء ہی کی آیت نمبر 59 کی طرف، آیت نمبر 59 سورۃ النساء، جس میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ یہاں 3 اطاعتوں کا حکم دیا گیا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اپنے اولو الامر، اپنے امراء کی، اولی الامر منکم، مسلمانوں کے اندر سے جو صاحب امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اولو الامر میں خلیفہ وقت بھی ہے، حکمران بھی ہیں، اسلامی عدالتیں بھی ہیں، پولیس کا نظام بھی ہے، فوج کا نظام بھی ہے، یہ سب اولو الامر میں۔ والدین بھی اولو الامر ہیں، عورت کے لیے اس کا شوہر بھی اولو الامر ہے۔ تو اور اسی طرح آپ کے محکمے اور ڈپارٹمنٹ میں جو باس ہے وہ بھی اولو الامر ہیں۔ تو یہاں 3 قسم کی اطاعتوں کا ذکر ہے، اللہ کی اطاعت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور اولو الامر کی اطاعت۔ اس کے بعد ایک اہم قانونی اور دستوری نکتہ بیان کیا گیا ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ تو اگر کسی معاملے میں تمہارا تنازع پیدا ہو جائے، ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، فردوہ الی اللہ والرسول کا مطلب ہے فردوہ الی الکتاب والسنہ۔ تو یہ 3 اطاعتوں کا جو حکم دیا گیا تھا اس میں اللہ کی اطاعت سے تنازع تو نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ کی اطاعت کے بارے میں تنازع ہو جائے تو آدمی پھر ایمان والا نہیں رہے گا، وہ تو کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح رسول سے اختلاف کرنے والا بھی کافر ہو جائے گا، وہ اہل ایمان میں داخل نہیں ہوگا۔ البتہ اولو الامر سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، ان سے ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا؟ فردوہ الی اللہ والرسول، فردوہ یعنی الی الکتاب والسنہ، کتاب و سنت کی طرف رجوع کیا جائے۔ اب یہاں ایک نکتہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مقید نہیں ہے، غیر مقید ہے، مطلق ہے، ابسولوٹ ہے، اور غیر مشروط ہے، غیر مشروط اطاعت ہے، من و عن ان کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ اس کے برخلاف اولو الامر کی اطاعت غیر مقید ہے، باؤنڈ ہے، مشروط ہے، کنڈیشنل ہے۔ تو جب بھی اختلاف ہوگا، شوہر سے اختلاف ہوگا یا حکمرانوں سے اختلاف ہوگا یا عدالت سے اختلاف ہوگا یا والد سے اختلاف ہوگا، تو فردوہ الی اللہ والرسول۔ اس کے بعد فرمایا گیا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر فی الواقع آپ لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، تو تمام اختلافی معاملات میں اولو الامر سے اختلاف واقع ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو، قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کرو، ذالک خیر واحسن تأویلا۔ یہ طرز عمل، یہ رویہ، یہ ایٹیٹیوڈ آپ لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور انجام کے لحاظ سے بھی یہ بہترین چیز ہے۔ تو یہ ایک اہم قانونی آیت ہے جس میں یہ بات بتائی گئی کہ اللہ اور کے احکامات مطلق ہیں، ابسولوٹ ہیں، اور اس کے بعد سارے اطاعتیں وہ مشروط اور مقید ہیں۔ اب آ جائیے سورۃ النساء کی آیت نمبر 65، بڑی اہم ہے، اس پر ہم ذرا غور کرتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں
کہ آپ کے فیصلوں کی کیا حیثیت ہے، یعنی احادیث نبوی میں جو فیصلے آئے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے۔ فرمایا گیا فلا وربک لا یؤمنون، ہرگز نہیں، تمہارے رب کی قسم ہرگز نہیں، وہ مومن نہیں ہو سکتے، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ حکم اور فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کر لیں ان تمام معاملات میں جو اختلافی، فیما شجر بینہم، تمام اختلافی معاملات میں آپ کو حکم تسلیم کر لینے تک یہ مومن نہیں ہو سکتے، یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ آپ کے رب کی قسم، یعنی اللہ نے قرآن مجید کی اس آیت میں اپنی قسم کھا کر کہا ہے، پروردگار کی قسم، پروردگار کی گواہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کی کیا حیثیت اور کیا مقام ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا تسلیم کر لینا کس نوعیت کا ہوگا، جیسے مثال کے طور پر ایک عدالت آپ کے خلاف فیصلہ دیتی ہے، چھوٹی عدالت، سول کورٹ، آپ کہتے ہیں کہ جج کا فیصلہ میں تسلیم نہیں کرتا، میں مظلوم ہوں، میرے ساتھ ناانصافی ہوئی، میں بڑی عدالت میں جا کر اس کو چیلنج کروں گا۔ آپ سیشن میں جاتے ہیں، سیشن میں بھی آپ مقدمہ ہار جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں ہائی کورٹ میں جاؤں گا، اس سے بڑی عدالت، وہاں بھی مقدمہ آپ ہار جاتے ہیں، آپ ججز کے اوپر، عدالتی نظام کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں سپریم کورٹ میں جا کر چیلنج کروں گا، میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، میں حق پر ہوں، میں سچا ہوں، اور سپریم کورٹ میں بھی آپ کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، دنیا کی عدالت میں نے اس کو تسلیم کر لیا، لیکن اللہ کی عدالت میں یہ پیش کروں گا، اور آپ اپنے دل میں اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے بارے میں فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، جو فیصلہ آپ کر دیں پھر اس کے بارے میں اپنے دل میں کوئی حرج نہ ہو، کوئی تنگی نہ ہو، یعنی کشادگی دل کے ساتھ اس فیصلے کو تسلیم کیا جائے۔ یہ ہے سنت نبوی کا مقام، یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کا مقام، ان کے ہر فیصلے کو تسلیم کیا جائے اور دل کی گہرائیوں سے تسلیم کیا جائے اور دل میں کسی تنگی کا مظاہرہ نہ کیا جائے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اس فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کر دیا جائے، یعنی یسلم تسلیمہ یہاں مفعول مطلق ہے، یعنی ایسے اس کے آگے جھک جائیں، دل کی گہرائی کے ساتھ سر تسلیم خم کر دیں، ایسی اطاعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے بارے میں ہو۔ اب آ جائیے اس سلسلے کی اگلی آیت ہے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 36، اور یہ بھی بالکل صاف اور واضح الفاظ میں، واشگاف الفاظ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر مشتمل فیصلوں کی حیثیت اور اس کے مقام کا تعین کرنے والی آیت ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 36 فرمایا گیا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے جائز نہیں ہے جب کسی مسئلے میں اللہ اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر دیں ان یکون لہم الخیرہ، کہ ان لوگوں کے لیے پھر کوئی آزادی ہو، ان لوگوں کے لیے پھر کوئی اختیار باقی رہے، من امرہم، اپنی طرف سے کوئی اختیار باقی نہیں رہ سکتا، اللہ کا فیصلہ آ گیا، اب ہمارا اختیار ختم ہو گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ گیا، ہمارا اختیار ختم ہو گئے۔ اور اس کے بعد اللہ نے خبردار کرتے ہوئے کہا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کی نافرمانی کرے گا تو وہ صریح گمراہی میں مبتلا ہو گیا، دل ضلالا مبینا، وہ واضح گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ اور
اس کے بعد آپ دیکھیے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 میں دو ٹوک الفاظ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی سنتوں کے بارے میں فرمایا گیا. آیت نمبر 7 سورۃ الحشر، وما اتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو کچھ، یعنی وما میں یہاں ما نکرہ ہے اور اس میں عمومیت پائی جاتی ہے. ما اتاکم الرسول، جو بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں اسے لے لو، اور جو بھی ما نہاکم، جس چیز سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، اس سے رک جاؤ. اور اس کے بعد سخت الفاظ ہیں، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی سزا دینے میں بہت سخت ہے. تو یہ اس طرح کی بے شمار آیات قرآن مجید میں پائی جاتی ہیں جس سے صاف اور واضح الفاظ میں یہ بات علم نشرہ ہو جاتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی، چاہے وہ عملی ہوں چاہے وہ تقریری ہوں، کیا حیثیت اور کیا مقام ہے. اور جو ان کے بارے میں تردد محسوس کرتا ہے اس کا ایمان مشکوک اور مشتبہ ہے. اب آ جائیے سورۃ النحل کی 2 آیات کی طرف. اور یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 44 اور 64 ہے. اس میں تبیین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ اور لِتُبَيِّنَ لَهُمْ. تو یہاں تبیین کی بات ہے، یعنی کھولنا، وضاحت کرنا. تو قرآن مجید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر کیوں نازل کیا گیا؟ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تبیین کریں، اس کی تشریح کریں. یعنی کسی اور کا یہ منصب نہیں ہے. اگر یہ منصب ہے تفسیر و تعویل کا تو سب سے پہلے اس کے حقدار وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے علماء تفسیر نے اور اصول تفسیر کے ماہرین نے یہ بات کہی ہے کہ اصول تفسیر میں پہلا اصول یہی ہے کہ قرآن کی تفسیر خود قرآن مجید سے کی جائے گی. اور اس کا دوسرا اہم ترین اصول یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر اس کے لانے والے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں کی جائے گی. تو سورۃ النحل کی آیت نمبر 44 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر الذکر کو نازل کیا ہے، ہم نے آپ پر اس قرآن کو نازل کیا ہے، اس وحی کو نازل کیا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی وضاحت کریں، تبیین کریں، تشریح کریں جو کچھ ان لوگوں کی طرف نازل کیا گیا ہے. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور ان سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ یہ لوگ غور و فکر سے کام لیں گے. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قرآن مجید میں غور و فکر بھی کرنا چاہیے اور احادیث میں، متعلقہ احادیث میں غور و فکر کرنا چاہیے، اور وہ فن، وہ ہنر سیکھنا چاہیے کہ کس طرح احادیث کو احادیث سے، قرآن کو قرآن سے، قرآن کو احادیث سے، احادیث کو قرآن سے جوڑا جائے. یہ ہے لعلہم یتفکرون کا مطلب. اور اس کے بعد اسی سورۃ النحل کی آیت نمبر 64 میں کہا گیا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ. اس میں بتایا گیا کہ نہیں نازل کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس کتاب کو آپ پر مگر صرف اور صرف اس لیے کہ آپ تمام ان کے اختلافی معاملات کی وضاحت کریں. لِتُبَيِّنَ لَهُمْ. تو یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حیثیت. اب میں یہاں چاہتا ہوں کہ ایک وقفہ لے لوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی آپ نے یہ لیکچر سنا اور اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس نوٹ کیے اور اس کو اچھے سے سمجھ لیا. کیا سمجھ میں آیا یہ لیکچر سن کے؟ کیا اہم بات جو آپ نے سمجھی اپنے پاس نوٹ کی لاہے عمل؟ السلام آپ میں علیکم سے ورحمۃ اللہ مائک وبرکاتہ. اوپن کر کے بتائیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اس میں یہی ہے کہ اکیلا یعنی قرآن و سنت دونوں چیزیں مل کر ہی ہمارا ایمان مکمل کرتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جو اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے نا، تو اس سے آگے بھی نہیں بڑھنا چاہیے اور اس میں کمی بھی نہیں کرنی چاہیے. بالکل. جیسے یہ بالکل سٹارٹنگ کی جو آیت تھی سورۃ الحجرات کی، لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولی، کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. تو اس میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنے سے کیا مراد ہے؟ مطلب یہ کہ ہم از خود کچھ بڑھا نہ دیں دین میں کوئی چیز، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید کوئی زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں یا کچھ ایکسٹرا ہم کر لیں گے. جس طرح نماز فرض ہے، اس میں ہم کہیں کہ ہم کچھ اور اضافی ملا لیں تو زیادہ اجر کا باعث ہوگا. تو یہ بڑھانا تو صحیح بدعت میں شمار ہو جائے گا. جی تو ہمارا کوئی بھی قانون، ہمارے جو حکمران ہیں، یا ہماری ذاتی اور اجتماعی زندگی، یا ہماری ذاتی اور اجتماعی زندگی کے جتنے بھی فیصلے ہیں، وہ قرآن اور حدیث یعنی سنت کے خلاف نہیں ہو سکتے. یہ مراد ہے اس سے. ہمیں اپنے تمام فیصلوں میں اللہ اور اس کے رسول کو، آپ کے فرامین کو رول ماڈل بنانا ہوگا، اور اسی کے مطابق ہمارا طرز عمل ہونا چاہیے، اسی کے مطابق ہماری زندگیاں ہونی چاہیے. جی، اور آپ میں سے کوئی بتانا چاہیں گی کہ کیا سیکھا اس لیکچر میں سے؟ کیا اہم بات سیکھی؟ میم نارمل لائف کے لیے بس یہی لیسن ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ، کہ اپنے روٹین لائف کے کاموں میں بہت زیادہ نالج نہیں بھی ہے تو یہ بات نوٹیسیبل ہے کہ اس کام سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، اور حدیث مبارکہ سے بھی ہمیں معلوم ہو کہ یہ والا کام منع ہے تو اس کو چھوڑ دیں. اور جس بات میں شک ہو کہ اچھا جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کے عمل سے بھی ثابت نہیں ہے اور قرآن مجید میں بھی اس طرح کی کوئی تعلیم نہیں ہے، کیونکہ ہماری روٹین آف لائف میں جو رسومات چل رہی ہیں یا ہماری خواتین کی لائف کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ہماری سوسائٹی نے ایکسیپٹ کر لیا، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بھی حکم عدولی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کی بھی حکم عدولی ہو رہی ہوتی ہے. تو ہم نے سٹینڈرڈ ہر فیصلے کے اندر قرآن اور حدیث کو بنانا ہے، اور ان دونوں میں لنک اپ کرنا ہمیں آنا چاہیے کہ کیسے ہم اس بات کو سمجھیں کہ یہ بات قرآن مجید سے بھی ثابت ہے اور حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے. بالکل ایسا ہی ہے. آپ نے بہت اچھے پوائنٹس بتائے ہیں. اور یہ اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ جو اولو الامر کی اطاعت کا ذکر ہے، تو اولو الامر میں کون کون شامل ہو جاتے ہیں؟ اور کیا اولو الامر کی جو اطاعت ہے وہ مشروط ہے یا غیر مشروط ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ اولو الامر میں کون کون لوگ شامل ہیں؟ صحابہ کرام آپ اولو صلی اللہ الامر علیہ وسلم. یہ دیکھیں، یہ نیچے مینشن بھی کیے گئے ہیں. اس میں ہمارے حکمران بھی آ جاتے ہیں، خلیفہ وقت بھی، اسلامی عدالت بھی، فوج، شوہر، والدین کی اطاعت، یہ سارے اولو الامر ہیں. اور ان کی اطاعت کا بھی اچھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد. لیکن ایک سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی جو اطاعت ہے نا، وہ غیر مشروط ہے، غیر مقید ہے اور مطلق ہے، کہ ہم نے کرنی ہے، اس میں کوئی شرط عائد نہیں ہو سکتی. لیکن جو اولو الامر ہیں، اگر وہ ہمیں آ، کسی معاملے میں اللہ کی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا حکم دیتے ہیں، تو ان کی اطاعت جو ہے وہ غیر مشروط ہے. ان کی اطاعت جو ہے مشروط ہے اور غیر مطلق ہے، کہ پھر ہم ان کی اطاعت نہیں کریں گے، پھر ہم معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹائیں گے. اسی کا اس آیت میں ذکر ہے کہ فَإِن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، کہ اگر کسی معاملے میں تمہارا تنازع ہو جائے، پھر اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانا ہے. جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیاوی معاملات میں شوہر کی اطاعت کا حکم دیا ہے عورت کو. عورت کے اوپر فرض ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے دنیاوی معاملات میں. لیکن اگر شوہر اس کو دین کے کسی معاملے میں کوئی ایسا حکم دیتا ہے
کہ جو اللہ کی نافرمانی کا کام ہے. اب عورت اس معاملے میں اس کی اطاعت نہیں کرے گی بلکہ وہ اللہ کی بات کو ہی مانے گی. تو یہ اس کا مفہوم ہے کہ جو اولو الامر ہیں ان کی جو اطاعت ہے وہ مشروط ہے، شرط کے ساتھ ہے. جی، اور کوئی بات جو آپ نے سیکھی آج کے لیکچر میں سے؟ جی، ماریہ، مریم اسحاق، سمیرہ نوید. الحمدللہ سیکھا تو ہے، لیکن یہ کہ جیسے انہوں نے بتایا کہ ابھی آپ نے کلیئر کیا کہ مشروط اور غیر مشروط، تو یہ کسی بھی معاملے میں اگر ہو بھی گیا نا تو یہ سیکھا کہ اس میں بحث نہیں کرنی. جی، بحث بھی نہیں کرنی چاہیے. ہاں، کہ آپ دیکھیں جیسے اولو الامر میں ہمارے ہسبینڈ ہمارے بھائی بھی ہو سکتے ہیں اور فادر بھی ہیں، تو اس میں ان کے ساتھ بحث نہیں کرنی، کیونکہ قرآن اور حدیث ہمیں یہی سکھاتے ہیں کہ آپ اپنے ہم، عمل جاری رکھیں، بحث مت کریں. دیکھیں وَمَن یُؤْتِ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کثیرا، جس کو حکمت سے نواز دیا گیا اس کو خیر کثیر سے نواز دیا گیا. تو یہی تو حکمت ہے کہ ہم نے دین کو اپلائی کس طرح سے کرنا ہے. اور حکمت کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ کہاں ہم نے کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے. بس اوقات ہمیں دین کا ایک حکم پتہ بھی ہوتا ہے لیکن ہمارے اندر حکمت نہیں ہوتی اس کو اپلائی کرنے کی، تو ہم اپنے معاملات خراب کر بیٹھتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں اللہ سے بہت دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ دین تو ہم سیکھ ہی رہے ہیں، ساتھ میں ہمیں حکمت بھی سکھا دیں کہ اس دین کو ہم نے اپلائی کس طرح سے کرنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگوں کو دین سے جوڑنے کی بجائے ان کو دین سے بگانے کا باعث بنے، دور کرنے کا باعث بنے. تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے بہترین ماڈل ہے کہ آپ کا کیا طرز عمل تھا، آپ لوگوں کو کس طرح دین سے جوڑتے تھے، کس طرح کے آپ کے معاملات تھے، کس طرح آپ کا اخلاق تھا، کس طرح آپ آپ کا بول کس طرح کا تھا. تو یہ ساری چیزیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے پتہ چلیں گی اور ہمیں اسی کو اڈاپٹ کرنا ہے. آپ کا صحابیات کے ساتھ کیا معاملہ تھا، کس طرح کی گفتگو تھی، اور یہ ساری چیزیں. جی، اور کوئی بات؟ ماریہ اور سمیرہ نوید، کیا سیکھا آپ نے آج کے لیکچر میں سے؟ جی، سمینہ کوثر، آپ بتائیں آپ نے کیا سیکھا؟ جی، کچھ اسلام ڈسکس کرنا چاہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ہمیں وبرکاتہ. اپنی زندگی کو جو اپنی طور طریقے جو روزمرہ کی زندگی اس کو اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ڈالنا ہے، اور جس طرح انہوں نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا ہمیں بھی اسی طرح کوشش کرنی چاہیے بلانے کی. بالکل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے بھی معاملات ہیں اس میں ہمارے لیے ایک حکم بنا دیا ہے. تو جی جی حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، تو ہمیں جتنے بھی ہمارے معاملات ہیں چاہے وہ اختلافی ہی کیوں نہ ہوں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تسلیم کرنا ہے. یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. ہمارا ایمان اسی صورت میں کامل ہو سکتا ہے جب ہم اپنے تمام معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تعلیمات کی طرف رجوع کریں. چلیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہم اس علم کا حق ادا کرنے والے بنیں اور اس کو سیکھ کے دوسروں تک سکھانے والے بھی بنیں انشاءاللہ. جتنے بھی اہم پوائنٹس ہیں آپ اپنی بک پہ بھی نوٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس بک کا پرنٹ لیا ہے، اور آپ الگ سے نوٹ کرنا چاہیں تب بھی نوٹ کر سکتے ہیں. اور اپنے نوٹس ضرور بنائیں، بے شک بک پہ ہی آپ ساتھ اٹیچ کر کے بنا لیں، اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا. آیات میں سے جو اہم پوائنٹس آپ سیکھیں اس کو ضرور نوٹ ڈاؤن کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.